لاہور کے سیکرٹری جنرل جناب گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر، بھرپور تالیاں۔ پروفیسر اب یعقوب چینا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاوید صاحب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی پارٹی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ مرتضی عوان صاحب ہیں، جاوید انور بھٹی صاحب ہیں، شاہد نظامی شاہ جی تسی کسی محتاج نہیں عارف دے، عارف ظفر صاحب ہیں، جاوید ملک صاحب ہیں، اسلم شمسی صاحب ہیں۔ ہم تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جو میں کر رہا ہوں پہلی بار زندگی میں، اس لیے اب میں باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد سارے دوستوں کا نام بھی لیں گے، ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے لیے شمسی صاحب اجازت تو میں اپنے بڑے پیارے ساتھی استاد پاکستان پیپل پارٹی کے لیے ان کی بڑی جدوجہد ہے معید عباسی صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پڑھیں۔ معید عباسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ پروگرام جناب جاوید اختر چودھری صاحب نے رکھا ہے، محترمہ بے نظیر شہید بھٹو کی 72ویں سالگرہ کا، اور یہ سہیل بڑائی صاحب تشریف لائے ہیں۔ بھرپور تالیاں۔ پاکستان کی سیاست کے استاد ہیں اور انہوں نے بہت صحافیوں کو انہیں گائیڈ کر کے بہت بلندیوں پہ پہنچایا ہے۔ یہ سیاست کی ڈکشنری ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھرپور تالیاں سہیل بڑائی صاحب کے لیے۔ اور سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بلا تفریق تجزیہ کرتے ہیں، اور وہ تجزیہ 100% درست ہوتا ہے۔
جو یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ ناوک کی اس کے تیر مزگاہ نے طائر سدرہ تک شکار کیا. ان کی نظر بڑی تیز ہے اور بڑی دور تک پہنچتی ہے. ہم ان کو اپنے پروگرام میں آنے پر خود خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو اب میں جاوید اختر چودھری صاحب کا تعارف جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, تعارف کے محتاج تو نہیں, لیکن پھر بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ جاوید اختر چودھری صاحب نے اپنی زیادہ جدوجہد جو ہے وہ جب بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا تو اس وقت محترمہ نصرت بھٹو کے ساتھ کی تھی, اور ان کی بے پناہ جدوجہد تھا. اس کا اعتراف صدر پاکستان نے بھی کیا کہ انہوں نے کہا بابا نجمی صاحب تشریف لے آئیں, بہت بڑی پنجابی کے دانشور ہیں اور ان کے بھی بڑے شاگرد ہیں جو پوری دنیا میں ہیں, اور ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جاوید اختر چودھری صاحب کا صدر پاکستان نے کہا کہ جاوید جتنی تکلیف جیل میں تم نے کاٹی ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جاوید صاحب کے لیے بھرپور تالیاں. اور آج اس جگہ کا انتخاب کیا ہے جاوید صاحب نے جہاں ہماری قائد جو تھیں وہ تشریف لاتی تھی اور خطاب کرتی تھی. میں اپنے بڑے پیارے محبوب لاہور میں کارکنوں کی جان, پارٹی کا سرمایہ ایک ہی نام ہے جو ہر کارکنوں کے گھر گھر میں اندھیروں میں دیا جلاتے ہیں, ان کا نام ہے سید آصف ہاشمی. بھرپور تالیاں. زندہ باد, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. تو میں بھرپور تالیوں میں, آصف ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے کہیں جانا ہے تو مجھے پہلے ذرا, تو اس لیے میں جناب سید آصف ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی پیاری محبت بھری باتوں سے کارکنوں کو نوازیں. السلام علیکم جناب معین صاحب, نرگس صاحبہ, سہیل ملک صاحب, منصور احسن صاحب, سہیل وڑائش صاحب, جاوید اختر صاحب, میرے سارے ساتھیوں, ہماری بہن میر صاحبہ اور ساجدہ میر صاحبہ, اتنا پیار ہے ہم دونوں بہن بھائیوں میں, لیکن کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہیں, اتنے ذہین ہیں, اور میں تو بس میں چلتا چلا آ رہے ہیں چھوٹے ہوندے کو نہ کوئی اللہ تعالیٰ عزت رکھنے دا ہے, نہ تو منو کوئی تقریراں کرنی آندیاں نے اور نہ ہی کوئی منو اچھے لفظ دے نال پیار کرنا آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں شہید محترمہ کا وہاں سے ذکر کروں جب وہ شہید بھٹو کے ساتھ ہوتی تھیں, یا وہاں سے ذکر کروں جب ان کے ساتھ صرف ان کی ماں رہ گئی تھی, اور اس ماں کے ساتھ کبھی کرکٹ گراؤنڈ میں لاٹھیاں کھاتی تھیں اور کبھی کہیں اور گرمی, جون کی گرمی میں جیل کے باہر کھڑی ہوتی تھیں, اور کبھی جون کی گرمی جو ہم کہتے ہیں بڑی گرمی ہو گئی, بڑی گرمی ہو گئی, وہ بیچاری ان گرمیوں میں کرتی تھی. ہوتے ہوتے بعد میں ایگزائل ہو گئی, واپس آئی. لیکن یہ بتاؤں آپ کو, بڑا پیارے موقع تھے اس بنیاد پہ کہ تم آرام کرو گھر میں, تمہیں جو چیزیں چاہیے وہ ملیں گی. تم اور تمہاری ماں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو وہ جو ماں تھی نا, وہ کہتی تھی کہ ایک بیٹا تو میں نے شہید کرا دیا ہے, تو میں پرواہ نہیں کرتی, میرا میاں بھی جیل میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. بیگم بھٹو کے زیادہ قربانی میں نے شاید ہی کسی ماں کی دیکھی ہو.
پھر اس ماں نے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ مل کے ڈیموکریسی کے لیے کام کیا. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, محترمہ سے سوال کیا گیا, میں ادھر موجود تھا, محترمہ سے سوال کیا گیا, بی بی یہ جو حکومت آپ نے لی ہے یہ تو لنگڑی لنگڑی حکومت ہے, ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. تو بی بی نے کہا وہ جو جاوید اختر پڑا ہوا تھا موت کی کوٹری میں, تو میں اس کو موت کی کوٹری میں پڑا رہنے دیتی اور انتظار کرتی کہ مجھے زیادہ پاور ملے. تو وہ جاوید اختر کو میں نے چھڑانا تھا, میں نے جاوید اختر کے ساتھیوں کو چھڑانا تھا. اور جاوید اختر کی ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک دن میں وہ دن نہ بھی ہوں, میں تو کوئی نہ کچھ چھوٹا بٹا ہوتا رہتا ہے. تو یہ میرے پاس آئے گئے, تو میں نے ایک دن نا بلی گزری ادھر سے, تو کہتا تیری پنجابی نا میں نہیں بول سکتا علی کی, مطلب وہ تیری فلانی نو, وہ تیری فلانی. وہ میں کہا بلی ہے کی ہو گیا تانوں نہیں پتہ ہے, بڑی ظالم چیز ہے. میں کیا ہویا کی ہے؟ کہندے نے میری ماں نے نا بڑی پیار نال نا شامی کباب بنائے سن, بڑے کباب بنا کے نہ رکھے, تے میں کمرے دی مٹی کھود کے نا وہ دے اندر انہوں نے چھپایا ہوا سی. تانوں پتہ ہے جیل میں تو کئی چیزاں چھپانی پیندیاں نے نا, میں وہ کباب چھپائے ہوئے سن تھلے مٹی دے, کیوں میری ماں نے بھیجے سن نا. وہ ماں پیاری ماں تو ماں ہوتی ہے, انہوں پتر جیل چ انہوں پوچھو نا کی ہوتا ہے. اچھا شکر ہے جدوں میں جیل گیا نا تو میری ماں زندہ نہیں سی, کیونکہ بڑے خلاف سی سیاست دے, بڑے خلاف سی. تو اس واسطے انہوں نے جناب انہوں تے کباب بلی کھا گئی, وہ بلی کھا گئی, انہوں نے بھولتے ہی نہیں ہے. منو ہن بھی کوئی بلی نظر آتی ہے, منو جاوید اختر یاد آتا ہے کہ وہ سامنے نہ چلی جائے, مار دے گا بلی نو. تو دیکھیں کتنا ظلم تھا ہمارے ساتھ, کیسے مشکلاتوں سے ہم نے یہ حکومتیں لیں. اور اب اچھا تو نہیں لگتا ہر جگہ ہی میں اس طرح بولتا ہوں, یہ بھی کوئی طریقہ ہے. ہم لوگوں کو تھوڑی سی محنت تو کرنی چاہیے نا. ہمیں ان لیڈروں کو جن کو عہدے دیے گئے ہیں ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, یہ کون لوگ ہیں, انہوں نے کیا کیا سیکریفائسز کیے ہیں. کسی کا بچہ مر گیا, کسی کی ماں چلی گئی, کسی کا باپ چلا گیا, کئی لوگ جنازوں میں شریک نہیں ہو سکے, کئیوں نے کوڑے کھائے, کئی جھل کے مر گئے. یہ وہ پارٹی ہے اور تم اس پارٹی میں کسی جگہ پہ فنکشن پہ بیٹھ جاتے ہو, پھر تصویریں کھچا کے لگوا دیتے ہو. وہ تصویری خبرنامے سے اگر پارٹیاں چلتی ہوتی تو اور چاہیے کیا تھا. اور جاؤ یہ جتنی کچی آبادیاں, آتا مول چند, شاہ جمال اور اپنا شمع سین میں والی, فاضلیہ کالونی جتنی ہیں, وہ فخر ہے آصف ہاشمی نے تھانے دار کو کھڑا کر کے وہ آبادیاں بنوائی تھیں. تھانے دار کو کہا تھا خبردار ایک بندے کو کچھ نہیں کہنا. شاہ جمال کی کچی آبادی کیسے بنائی پتہ ہے؟ گراؤنڈ تھا بہت بڑا, گراؤنڈ تھا بہت بڑا. میں نے بلایا SHO اسرا, میں نے کہا ادھر کچی آبادی بنانی ہے, بابا فتح کرسچن ہے, جس کو کہے گا بنا کے دے جا. وہ کوٹھیوں والے آ گئے, 3.5 کروڑ روپے کی کوٹھی ہے. میں کہا تمہارے پاس کوٹھی ہے نا, ان کے پاس تو گھر ہی نہیں ہے رہنے کا. انہوں نے مجھے رشوت پیش کی. میں کہا آبادی ادھر بنے گی. آج وہ بابا شاہ جمال کی آبادی موجود ہے, ان کے پاس گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم پکے گھر بنا دیتے, جیسے میں نے ابھی فلیٹ بنا کے دیے ہیں نا غریبوں کو, تو یا تو ہم پھر ویسے کر لیتے. تو پھر کیا ہے, ایسے تو ہوتا ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن پیپل پارٹی کے 26 سے لوگوں کو نوکری ملی ہے نا, اچھی بڑی جابز ملی ہیں نا. تو کیوں ملی ہیں؟ وہ پیپل پارٹی نے دی ہیں. آصف ہاشمی کیا بیچتا ہے؟ آصف ہاشمی کیا حیثیت ہے؟ اس کو ملی تھی, اس کو وہ عہدہ دیا گیا تو اس نے دی نا. تو یہ سب محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہید ہو کے کرانا, یہ سب کام وہ شہید ہوئی. تو یہ وہ ہمیں یہ موقع ملے نا. انہیں تو اپنے آپ کو دنیا سے چلی گئی. وہ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, مجھے پتہ ٹائم نہیں, میں چلے جاؤں گا بھی, بس 1 منٹ میں ٹائم لے رہا ہوں. جاوید اختر صاحب, مجھے دبئی بھیجا گیا. جاوید اختر صاحب اور سہیل بڑائی صاحب, مجھے دبئی بھیجا گیا. ان لوگوں نے بھیجا. انہوں نے جب مجھے دبئی بھیجا, پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ آپ واپس مت آئیں, آپ واپس آئیں گی آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور بھی کچھ باتیں تھیں. میں نے جب ان کو کی تو کہنے لگی اچھا تو دوسرے لفظوں میں تم مجھے یہ کہو نا کہ میں سیاست چھوڑ دوں, میں ملک چھوڑ کے چلی جاتی ہوں.
میں اگر پاکستان نہیں آتی تو پھر میں امریکہ پرمننٹ رہ جاتی ہوں، پھر مجھے کیا ہے، پھر میں سیاست کروں؟ سیاست کرنی ہے تو مجھے آنا ہے، مارتے ہیں تو مار دیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنی بہادر خاتون تھی وہ، اتنی بہادر۔ اور پھر بس میں جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہوں، کراچی میں تھی، مجھے پیغام دیا کہ یہ کوئٹہ جا رہی ہیں یار ہاشمی صاحب، ان کو روکیں کسی طرح۔ تو میں نے فون کیا، وہ کسی صاحبہ نے اٹھایا جو آج کل اہم عہدے پہ ہیں، انہوں نے مجھے شاید بات کرانے میں تھوڑی ڈیلے کی، لیکن جب میں نے کہا کہ آپ ان کو کہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کوئٹہ نہیں جانا، پلیز آپ نے کوئٹہ نہیں جانا۔ تو کہتی ہیں کیوں نہیں جانا؟ وہی خطرہ ہے جو تم مجھے دبئی میں بتا رہے تھے۔ میں نے کہا جی۔ تو کہتی ہیں کیا ہو جائے گا پھر؟ مار دیں گے نا؟ تو مار دیں، میں تو کوئٹہ جاؤں گی۔ اور وہ کوئٹہ چلے گئے۔ اس کے بعد تو مجھے کہا بھی گیا تو میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ ان کو کہوں نہ جائیں۔ وہ اتنی بہادر شہید خاتون تھی، اس کے اتنے معصوم بچے تھے، اس نے یہ پرواہ نہیں کیا، اس نے ہمارے معصوم بچوں کے خاطر اپنے آپ کو شہید کروا دیا۔ تو باقی تو پھر بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی، میں نہیں چاہتا اتنے پیارے پیارے لوگ اتنی اچھی اچھی باتیں کرنے والے بیٹھے ہیں اور کہیں گے کتنے ہاشمی پاگلاں دی گلاں کر رہے ہیں اور پھر یہ کریے۔ تو اس واسطے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس خاتون کے ساتھ، میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پوری دنیا میں گھوما ہوں، محترمہ کے ساتھ بہت دنیا میں گھوما ہوں، بہت قریب رہا ہوں لنڈن میں بھی ان کے ساتھ، لیکن بات یہ دیکھیں جب دیکھا ہے تو اس میں بہادری دیکھی ہے، جب دیکھا ہے تو صرف بہادری دیکھی ہے اور کچھ نہیں دیکھا۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بھٹو، مہربانی مہربانی۔ آپ بہت ہی سینئر دانشور صحافی، بہت پڑھے لکھے لوگ جو سیاست کو بہت دور تک سمجھتے ہیں اور بڑے شاگرد ہیں ان کے، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو میں پروفیسر مشکور صدیقی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی مختصر انداز میں، جیسے وہ بچوں کی ٹیچنگ کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کی کرتے ہیں، وہ آگے ہمیں محترمہ اور بھٹو صاحب کے جو ویژن ہے ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ مشکور صدیقی صاحب کے لیے بھرپور تالیاں۔ اور میں السلام علیکم جناب مسرور احسن صاحب اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ہمارے لیڈران اور محترم جاوید اختر صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ آج کا دن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 72ویں برسی ہم منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن بھی ہے اور بہت سوچ و بچار کا دن بھی ہے اور بہت خداوند کریم کا شکر ادا کرنے کا دن بھی ہے۔ نہ صرف شہید محترمہ بی بی اور نہ ان کا پورا خاندان، ذوالفقار علی بھٹو، ان کی پوری لیگیسی جو آج پورے پاکستان میں ان کا نام روشن ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن تھوڑی سی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ان کا کردار ہے پورے خاندان کا۔ اور آپ نے یہ غور کیا کہ آج کا پاکستان خدا کا شکر ہے جس میں ہم محفوظ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پوری دنیا مان رہی ہے، وہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے جب یہاں پر ایٹمی پروگرام بنایا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو ہر صورت میں پورا کروں گا، کیا ہمیں گھاس اور پھوس کیوں نہ کھانا پڑے۔ اور انہوں نے پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پورے طریقے سے اپنی اس عزت آبرو کو مسلمانوں کی پوری مسلم امہ کی اور پورے مسلمانوں کی اور پورے پاکستان کی
بیک کے ساتھ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ انہوں نے ابتدا کی سخت حالات میں اور انتہا جا کر جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب نے دھماکے کر کے کی، یہ ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن جو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اور بے نظیر صاحبہ نے جو قربانیاں اس ملک کے لیے دیں وہ آج تک کوئی بھی پولیٹیشین نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ ان کی عظیم قربانیاں آپ دیکھیں، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو پاکستان کی پوزیشن کتنی مضبوط تھی اور ہم کہاں پر ہوتے۔ آج ہمیں احساس ہے کہ ہم نے وہ ہیرے کھو دیے ہیں جو پاکستان کے لیے اور مسلم امہ کے لیے دنیا میں عظیم تر کام کر رہے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہو رہی تھی مارچ 1974 میں، اور بھٹو صاحب اس کے چیئرمین تھے، اور وہاں ایک طرف قذافی، ایک طرف بومدین، ایک طرف حافظ الاسد، اور یہاں ایدی امین، قذافی صاحب، اور اسی طریقے سے شاہ فیصل، اور پوری مسلم امہ لاہور میں امنڈ آئی تھی۔ ان کا ویژن دیکھیے کہ انہوں نے کس وقت یہ سوچا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، اور پھر ان کو جو سزا دی گئی، اور مجھے آج بھی یاد ہے ان کا وہ کام جو انہوں نے اپنی اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بھٹو صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ وہ 3 لائنیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ہمیشہ میں پڑھتا ہوں سب کے سامنے، آج بھی میں وہ یہاں پر محترم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے مسلم امہ کے سامنے اپنی تقریر کی 4 لائنیں یہ ضرور کہی تھی، کیا کہا تھا؟ صدیوں سے ہم بھی تقدیر بدلنے کی آس لگائے بیٹھے تھے، اب وہ منزل آ پہنچی ہے۔ ایک نئی صبح کی آمد کوئی موہوم امید نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں مسلمان اپنی جہالت، ناخواندگی اور پسماندگی کی وجہ سے پہچانے جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ذلت و خواری ان کا ورثہ ہو۔ تو میں ان کے ویژن کو سلیوٹ کرتا ہوں، بھٹو صاحب کے ویژن کو میں سلیوٹ کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے جتنی قربانی دی اس ملک کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم محفوظ ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے، ان کو پتہ تھا کہ ان کی جان جا رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ دشمن ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن عظیم انسان نے اپنی فوج کے متعلق ایک لفظ اگینسٹ نہیں کہا، بلکہ پاکستانی فوج کو ہمیشہ وہ مضبوط بنانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ججز کیا رول پلے کر رہے ہیں، کیا خرابی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ججوں کو بھی ایک لفظ نہیں کہا، اور جو بھی کچھ ان کے خلاف کیا گیا انہوں نے خاموشی کے ساتھ پاکستان کے لیے پھانسی کا پھندا چوم لیا، اور جس پر ہم سب آج یہاں پر فخر بھی کرتے ہیں کہ وہ اتنا عظیم انسان کہ اپنی جان کی قربانی دینے کے بعد بھی جو ہے وہ امر ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک انسان، ہر ایک پاکستانی، بلکہ دنیا میں بھٹو صاحب کی عزت جو ہے توقیر کی جاتی ہے، اور آج ہم جو محفوظ بیٹھے ہیں وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ پھر آ جائیے بے نظیر صاحبہ کی طرف۔ بے نظیر صاحبہ نے ایٹمی ٹیکنالوجی جو تھی، میزائل ٹیکنالوجی، وہ ان کے دور میں آئی، کیونکہ خالی ایٹم بم کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ان کو لے جانے کے لیے کوئی میزائل ٹیکنالوجی نہ ہوتی، اور یہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں آئی۔ انہوں نے سب سے بڑے کام جو کیے دونوں نے اور پورے خاندان نے ان کے، اور آج بلاول بھٹو صاحب جو کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ایسے پاکستان کو جو بہت کمزور تھا، کس طریقے سے اس کی نمائندگی کی، اور پوری دنیا میں کس طریقے سے اس کا مقدمہ پیش کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے پورے پاکستان کی عزت انہوں نے کرائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، جتنی ہم کرنا چاہیں، راتیں گزر جائیں گی، دن گزر جائیں گے، ان کے قصے کہانیاں نہیں ختم ہوں گے، کیونکہ وہ گریٹ لوگ تھے، وہ عظیم لوگ تھے، وہ عظیم لوگ ہیں، وہ عظیم ترین ہیں، وہ ابھی بھی عظیم ہیں، آپ بھی عظیم ہیں، کیونکہ آپ سب ان کی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے سب آج پاکستان کو بچانے کے لیے اور ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم وطن مصروف ہیں۔ جاوید صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی تقریب کا اہتمام کیا،
اور میں کراچی سے آئے ہوئے ہمارے سینٹر صاحب، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ سہیل وڑائچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عظیم انسان ہیں، اللہ پاک ان پر اپنی خاص مہربانیاں فرمائے اور ہمارے پاکستان پر اپنا خاص رحم کرم اور فضل فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جہاں راوت وائس چیئر پرسن ہیں پنجاب سوشل پروٹیکشن کی اتھارٹی کی، اور وہ عورتوں کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں، بڑے پروجیکٹ ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب جمیل مائن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے کارکنوں کو نوازیں۔ جمیل مائن صاحب کے لیے بھرپور تالیاں دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مسرور احسن صاحب چیف گیسٹ، جناب سہیل وڑائچ صاحب، جناب ملک سہیل صاحب، جہاں راوٹو صاحبہ، جناب جاوید چودھری صاحب، جناب نرگس خان صاحبہ، اور سٹیج پہ بیٹھے دوسرے قائدین، جیالے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ آج کے اس تقریب کے حوالے سے ہم تو چونکہ یہاں پہ سننے کے لیے آئے تھے، اپنے سینئرز کو مجھے بھی بلا لیا گیا، تو میں سب سے پہلے محترمہ کی یوم ولادت پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو سالگرہ کے ساتھ ساتھ برسیاں بھی اسی خوشی سے مناتے ہیں، اسی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور ہمارے شہداء الحمدللہ زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں بھی ہے اور اپنے کاموں کے حوالے سے بھی زندہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی کو جب پاکستان نے ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے، تو اس دن بھی محترمہ شہید کی ہر ایک پاکستانی کو، ہر ایک محب وطن کو یاد آئی تھی کہ ان کی لائی ہوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم نے اپنے دشمن کو شکست فاش دی۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ، ایک شعر کے ساتھ، کیونکہ پاکستان میں جو عوام کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ لمبی عمریں پاتے ہیں۔ تو میں اپنے شہداء کے لیے ایک شعر ضرور کہوں گا کہ فقط اتنی سی بات پر چھینی گئی رہبری ہم سے، فقط اتنی سی بات پر چھینی گئی رہبری ہم سے قافلے سر منزل لٹوائے نہیں جاتے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بڑی مہربانی ندیم ملک صاحب، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مائن صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھایا، تھینک یو، بڑی شکریہ۔ اب میں اپنی بہن جدوجہد کی ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی کا سرمایہ، ہماری جو آج کل ہماری پریزیڈنٹ ہیں نرگس خان صاحبہ، انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں، بھرپور تالیاں۔ اور ساتھ ہی ذوالفقار علی بدر صاحب تشریف لائے ہیں، بھرپور تالیاں علی بدر صاحب کے لیے۔ ڈاکٹر رضوان بھیو صاحب، اشر بخاری صاحب، ثاقب بٹ صاحب، شاہد نظامی صاحب، مرزا ادریس صاحب، چودھری خالد صاحب، فضل شاہ صاحب، تمام آنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھرپور تالیاں جی ہماری بہن کے لیے، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مہمان خصوصی سینیٹر مسرور احسن صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب، آج کے میزبان جاوید اختر صاحب اور سہیل ملک صاحب، اور جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سارے بھائی، اور نیچے بھی میری سینئر بہت ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں اگر آپ اسٹیج پہ ان کا نام لے لیں
تو اسی میں ان کی بڑی خوشی ہو جاتی ہے کہ ہمیں یاد رکھا گیا. تو اس لیے میری عادت ہے کہ میرے سے جو آتی ہیں میری سینئر، میں ان کا نام ضرور لیتی ہوں. جس نام فردوس ظہور بیٹھی ہوئی ہیں، قلعہ کاٹا ہوا انہوں نے بھی، زبیدہ بیٹھی ہوئی ہے، شناز بہت پرانی، ہمیرا ہے، اور کافی ساری بہنیں ہیں، خاور بھی بیٹھی ہے. سب کے جو ہیں ان سب نے میرے ساتھ مل کے، میری یہ ٹیم ہے، یہ میرے ساتھ مل کے لاہور کا چلا رہی ہیں. میں پچھلے 7 سال سے لاہور کی پریزیڈنٹ ہوں، اور یہ پوری میری ٹیم میرے ساتھ بڑی جدوجہد میں میری ساتھیاں ہیں، میرے ساتھ چلتی ہیں. آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. آج کے دن ہماری بی بی اس دنیا میں تشریف لائی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی پورے ایشیا میں کیا پورے دنیا میں بھی اس جیسی خاتون شاید ہی وہ اپنے نام کے ساتھ بے نظیر، وہ خود بھی بے نظیر تھی. ان جیسی میں نے نہیں دنیا پوری میں ٹیبل ٹاک کی ماسٹر نہیں دیکھی. اپنے وزیر اعظم جب وہ تھیں، وہ کسی بھی ملک میں جاتی تھیں، وہ ہمیشہ اپنی گفتگو سے وہاں سے ہمیشہ فتح حاصل کر کے آتی تھیں. انہوں نے یہ چیز اپنے شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لی تھی. اور اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات اپنے نانا اور اپنی ماں سے سیکھی ہے کہ وہ بھی جب کبھی کسی بھی بیرون دورے پہ جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے ہمیشہ کامیاب لوٹتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ہمارے چیئرمین صاحب نے اتنی ترقی کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کہ پوری دنیا میں ان کا چرچا ہوتا ہے. آج کے دن جس طرح بی بی کو شہید کیا گیا، میں سمجھتی ہوں یہ ہمارا نہیں، پیپل پارٹی کا نقصان نہیں، یہ پاکستان کا نقصان تھا کہ اتنی قابل، اتنی ذمہ دار، اتنی پڑھی لکھی عورت کو شہید کیا گیا. اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں. وہ اتنی ناڈر تھیں، ان کو روکا گیا کہ آپ مت پاکستان جائیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. کراچی میں بھی جب ان پہ حملہ ہوا تو اتفاق سے میں بھی کراچی میں ان کے قافلے میں شامل تھی. لیکن وہ صبح کو، رات حملہ ہوا، صبح وہ ہاسپٹل پہنچی ہوئی تھی زخمیوں کو دیکھنے کے لیے. بندہ خوف سے ہی کئی دن رہتا ہے کہ ابھی کل میرے ساتھ کیا ہوا. لیکن میں حیران تھی کہ صبح انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہ چلی گئی ہاسپٹل دیکھنے. جہاں جب دبئی سے آئی ہیں اس وقت بھی ان کو روکا گیا، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، پاکستان عوام کے لیے اپنا خون دیا. میں سمجھتی ہوں آج کے دن کم از کم ہم یہ عہد کریں کہ جو پاکستان پیپل پارٹی میں ہماری جو خامیاں ہیں ہم اسے دور کریں اور پیپل پارٹی کو مضبوط کریں. یہ اپنی ہماری پارٹی میں گروپ بندیاں ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے. ہمیں سب کو، جس طرح میں سمجھتی ہوں آج کے دن ایک ہی پروگرام ہوتا اور کافی بڑا ہوتا جس میں سب شرکت کرتے، اور جگہ جگہ جو چھوٹے چھوٹے ہر جگہ پروگرام رکھے گئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنی جماعت کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں پاکستان پیپل پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑے بڑے اچھی باتیں کرنے والے اسٹیج پہ موجود ہیں. میں جہارا بھٹو کا بھی نام نہیں لیا تھا، تو بہرحال ان کو سننا چاہتی ہیں. ہمارا پروگرام بھی لیٹ شروع ہوا ہے تو اس لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں. بہت اب میں پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے موقع پر جہارا بھٹو صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ان کے بڑے پروگرام ہیں، انہوں نے جانا ہے، تو اس لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کریں. بھرپور تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام سینیٹر مسرور احسن صاحب، انتہائی قابل احترام سہیل احمد وڑائچ صاحب، میزبان محفل محترم جاوید اختر صاحب، سہیل ملک صاحب، علی بدر صاحب، نرگس صاحبہ، اور یہاں ہال میں موجود انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، تمام میڈیا کے افراد،
السلام علیکم. میں سب سے پہلے محترم جاوید اختر صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر، اگر آج وہ زندہ ہوتی تو وہ 72 سال کی ہوتی، اور یقیناً اس ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے وہ جمہوریت میں نہایت بڑے کارنامے ادا کر رہی ہوتی. تو آپ نے ان کی سالگرہ کے موقع پر یہ تقریب منعقد کی ہے، انتہائی باوقار تقریب منعقد کی ہے، جس میں تمام مکتبہ ہائے فکر کے لوگوں کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع دیا ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی تقاریب جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے، اس جماعت کے لیے محنت کی ہے، جو اس کی تاریخ کا حصہ ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا موقع ملے، ان کی بات چیت سننے کا موقع ملے. جیسے ابھی آصف ہاشمی صاحب کافی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے آپ کے جیل کے واقعات کے بارے میں بتایا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب ایسی محفلیں کی جاتی ہیں، جب بات چیت ہوتی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے خیالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو سننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں میرا تعارف ابھی کروایا گیا ہے کہ میں پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، حکومت پنجاب کی یہ ایک کافی بڑی اتھارٹی ہے جس کو میں اس وقت ہیڈ کر رہی ہوں. محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کی چیئرپرسن ہیں، چیف منسٹر جو ہے وہ چیئرپرسن ہوتا ہے، اور وی سی کے پاس پھر اس کی پاورز ہوتی ہیں تمام اپنا اس کے کام کرنے کے لیے. تو یہ ایک انتہائی زبردست اتھارٹی ہے جس میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان لوگوں کے لیے کام کرنے کا موقع ملا ہے جو کہ انتہائی غریب سے غریب تر ہیں. غریب تر جو لوگ ہیں یہ ان کے لیے اس میں پروگرامز بنائے جاتے ہیں، پورے پنجاب میں اس میں پروگرامز چل رہے ہیں، اور جہاں کہیں پر بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، میں خود بھی 26 اضلاع میں گئی ہوں اور میں نے وہاں پر جا کر لوگوں کے مسائل سنے ہیں. تو انہوں نے جب میرا تعارف کروایا ہے تو وہ یہ بتانا بھول گئے کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر، میں اس کی ٹکٹ ہولڈر ہوں اور میں نے اپنے حلقے سے خود الیکشن لڑا ہوا ہے، میرا اپنا حلقہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مجھے اس کا پریزیڈنٹ بنایا تھا اور میں نے اس کے لیے بہت کام کیا، اس کی بنیاد رکھی ہے. اور اب بھی، آج بھی، سب سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ورکر ہوں، میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں. اور جب چیئرمین بلاول کے ساتھ میری ابھی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ سر آپ کے جب میری تقرری ہوئی تو آپ اس وقت میری آپ سے بات نہیں ہو سکی، تو آپ کیا چاہتے ہیں، کیا میں یہ کام جاری رکھوں اپنا؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کا کام دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ عام لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، ہمارے پارٹی کے لوگوں کی یہ ایسا کام ہے جو کہ میری کوشش ہے کہ سیاسی تمام جو ہماری افیلیشن ہے اس سے بالا تر ہو کے کیا جائے. تو آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جب میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، میرے والد میں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنے ضلع کی جب پریزیڈنٹ بنی تو انہوں نے مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کتاب دی تحفے میں، اور اس میں بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اس کے پہلے صفحے پر لکھا کہ میری پیاری بیٹی کے لیے. لیکن وہ اس وقت یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کتاب دینے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سٹرگل کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ میں تو تب کافی چھوٹی تھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور میرے والد جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے، محترمہ جو ہیں وہ وزیر اعظم تھی، اور ان کا بہت قریبی ورکنگ ریلیشن شپ رہا، اور محترمہ بہت گھر آیا کرتی تھیں اور بڑا پیار کا ان کا تعلق تھا، شادیوں میں تشریف لائیں اور ایک قریبی گھریلو تعلق ان سے رہا. تو میری ان سے اس طرح ملاقات نہیں تھی، لیکن جب ان کی کتابیں میں نے پڑھی، ان کے بارے میں مجھے جاننے کا موقع ملا، پھر جماعت میں
جب میں نے کام شروع کیا تو میری کوشش تھی کہ میں گراؤنڈ پر کام کروں اور قریبی طور پر سمجھوں. تو میرے گھر والے بھی، گھر کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہم میں جو ہے وہ بہت ہارڈ کور جیالی ہے. تو محترمہ کے بارے میں نے اکثر میں نظمیں لکھتی رہتی ہوں اور میرے آرٹیکلز بھی چھپتے ہیں اخباروں میں. میں نے ان کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی جو آج مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام. میں اکثر سوچا کرتی ہوں وہ بھٹو کی وارث کیسے بنی. کیا نام ہی کافی ہوتا ہے؟ کب نام کے بل بوتے پہ کوئی مر کر بھی زندہ رہتا ہے؟ کب قبر مزار بنتی ہے؟ کب انسان صوفی بنتا ہے؟ میں اکثر سوچا کرتی ہوں وہ بھٹو کی وارث ایسے بنی. جب حالات کی تپتی بھٹی میں نازک تن کندن بنتا ہے، جب ظلم اور خوف کے سایوں سے ایک جوالا مکھی سلگتا ہے، جب مردوں کی اس دنیا میں ایک راکھ کا ڈھیر ابھرتا ہے اور تھام کے پرچم سچ والا وہ جنگ کا طبل بجاتی ہے، ہر آمر غاصب ملا کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے. میں اکثر سوچا کرتی ہوں جو اپنے جیسی لاکھوں کو ایک سفر نیا سکھاتی ہے، جو ہر کمسن لڑکی کے اندر ایک بے نظیر جگاتی ہے اور سر پہ باندھ کے کفن اپنا ایک باب نیا لکھاتی ہے، جو ہار کے بازی خون والی شہید رانی بن جاتی ہے. میں اکثر سوچا کرتی ہوں وہ بھٹو کی وارث ایسے بنی. بہت شکریہ، مہربانی. شکریہ، بہت اچھا خطاب کیا اور محترمہ کو خراج تحسین پیش کیا. اب میں پنجابی بول ہوں میں پنجابی دے ایک بہت بڑے نامور نو اعزاز الدین صاحب ذرا توجہ فرماؤ. پنجابی دے بہت بڑے نامور پاکستان تے پوری دنیا دے عروج تے پنجابی لی جنہوں نے کام کیتا ہے، میں انہوں نے بلان لگا. انہوں نے ایک شعر ہے کہ کل بھی ساں اج بھی ہاں کل بھی ہوواں گا. کل بھی ساں اج بھی ہاں کل بھی ہوواں گا، میری سوچ دے ویڑے صدیاں بول دیاں. جناب بھٹو لئی بابا نجمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے بھرپور تالیاں. السلام علیکم. سر صاحب اجازت ہے؟ تھینک یو جی. گزارش ہے کہ سر کہ میں اگر پنجابی اپنا پیپلز پارٹی کے حوالے نہ گل کراں تو میرا تعلق بہت پرانا ہے. چونکہ لاہور سے تو میں 2007 سے آیا. میں 18 سال گڑی خدا بخش جانا رہا، باقاعدہ جانا رہا اور اتنے مشاعرے پڑھتا رہا. اور سب تو پہلا میرا مشاعرہ 86 دے وچ جدو بی بی آئے سن باہروں تو ادو مشاعرہ ہویا سی. اودے وچ زرداری صاحب بھی اتنے موجود سن، بلکہ احمد فراز صاحب بھی، جون صاحب بھی اور فرق بخاری صاحب بھی، بے شمار لوگ شاعر اور سندھی دے. فرسٹ ٹائم مینوں پیپلز پارٹی دے اسٹیج تے جان دا موقع ملیا سی اور وہ بھی جبرن میں گیا سا زور لا کے، اس کیونکہ میرا اتنے جاننے والا کوئی نہیں سی. لہٰذا بے شمار گلاں نے بی بی نے 2007 دے وچ میری کتاب اکھراں وچ سمندر دی رونمائی لندن دے وچ کیتی سی، کنتن ہوٹل دے وچ. ڈاکٹر نوید جہے نے وہ پریزیڈنٹ سن لندن دے، تو انہوں دے ہال دے وچ بی بی نے آن کے صدارت کیتی سی میری کتاب دی اکھراں وچ سمندر. بہرحال مطلب پیپلز پارٹی دا کوئی ایسا شخص نہیں جہاں مینوں نہیں جانتا، چونکہ میں 15-20 سال تو غائب ہاں. درجناں واقعات ہیں، اتنے خوبصورت واقعات نے کہ میں دس نہیں سکتا. لیکن اس ویلے موقع نہیں چونکہ جانا. میں صرف جناب سینٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پتہ ہوئے گا، میں انہوں نے مل کے آیا.
اس تو بعد میرا بس میں 2 شعر سنا کے بہت سارے گانا کرن دی لوڑ نہیں، اپنی اہمیت جتان دی لوڑ نہیں، بس 2 شعر سنا کہ بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا، بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا، تے منزل دے متھے دے اتے تختی لگدی انہاں دی، بی انہاں تو لوکاں دے وچوں منزل دے متھے دے اتے تختی لگدی انہاں دی، جیڑے کروں بنا کے ٹر دے نقشہ اپنے سفراں دا۔ میری نظم ہے بی دے نام وہ ایک شعر مطلع یاد ہے، باقی مجھے یاد نہیں۔ اسیاں تیرے 86 پڑھی سی، اسیاں تیرے نال نہیں پینا، اسیاں تیرے نال ساڈے ہوندیاں ہو نہیں سکتا، بگا تیرا وال اسیاں تیرے نال۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمرہ حال میں بھٹو شہید کی کے سلسلہ میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ وہاں مختلف مقررین نے خطاب کیا، اس میں ایک ایسی شخصیت جس نے اس موقع پر کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج ان ججوں کی لاشیں باہر نکال کر لٹکائی کیوں نہیں جا رہی، ضیاء الحق کی قبر یہاں کیوں ہے؟ میری مراد، اس شخصیت سے میری مراد پاکستان کے مایہ ناز کالم نگار، فخر صحافت، شیر صحافت، میر صحافت، قائد صحافت، غیر جانبدار، جرأت مند صحافت کے امین، قابل فخر، قابل احترام محترم جناب سہیل وڑائچ صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سہیل وڑائچ صاحب۔ اس لیے معذرت خواہ سارے جانے پہچانے چہرے، وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے زندگی کے سفر کے اونچ نیچ دیکھی، وہ سارے یہاں بیٹھے ہیں، اور سینیٹر صاحب ہمارے دور سے رہنما رہے۔ جب میں کراچی گیا تو ان سے ملا تو ہمیں ان کے کارناموں کا پتہ ہے، ان کو کراچی میں استاد کہا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پورے پاکستان کے استاد ہیں، تو لاہور والوں کے بھی آپ ہی استاد ہیں۔ اور جاوید اقبال صاحب سے بھی میرا اس زمانے سے تعلق ہے جب میں نے صحافت نئی شروع کی تھی۔ ساجدہ میر صاحب، تنویر بٹ صاحب، سہیل ملک صاحب، جہانگیر بدر صاحب، سارے وہ چہرے ارد گرد نظر آ رہے ہیں جن کے ساتھ ہم نے گرو کیا ہے۔ تو آج میں بڑی اہم کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں بے نظیر بھٹو کے قتل پہ، جو آج تک آپ نے نہ سنی ہوں گی، نہ ان کے نام سنے ہوں گے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیسے ان کو میں بے نقاب کرتا ہوں۔ یہ لکھا میں نے اس لیے بھی ہے کہ بعض اوقات جب آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ کے جو الفاظ ہیں ان میں کچھ لغزش آ جاتی ہے، تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے لکھا ہے کہ کتنا لکھنا ہے اور کتنا نہیں لکھنا۔ تو میرے اس تحریر کا عنوان ہے بے نظیر کے خون میں لتھڑے ہاتھ، بے نظیر بھٹو کے خون میں لتھڑے ہاتھ۔ ہر خون ناحق کی سزا دینا ریاست پر فرض ہوتا ہے، اور جو ریاست اپنی سب سے مقبول لیڈر بے نظیر بھٹو کے قتل ناحق کی براہ راست یا بالواسطہ ذمہ داروں کو ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکی، اسے نرم سے نرم الفاظ میں او بھائی جان اب تو کچھ سیکھ لیں بھائی، آرام سے بعد میں کر لیں نا، یا پھر آپ پہلے مل لیں۔ ریاست کی سب سے مقبول لیڈر بے نظیر بھٹو کے ناحق قتل کے براہ راست یا بالواسطہ ذمہ داروں کو ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکی، اسے نرم سے نرم الفاظ میں
کمزور اور مصلحت پسند ریاست کہنا چاہیے، جو نہ قانون اور آئین کی پابند ہے۔ یہاں آج بھی طاقتور اداروں کے سابق افسران اور دہشت گرد تنظیموں کے اراکین اتنے طاقتور ہیں کہ دن دہاڑے مسلم دنیا کی سب سے مقبول رہنما بے نظیر بھٹو بقول فرید زکریا کو راولپنڈی میں سر بازار قتل کر کے اب بھی ان کے قاتل دندناتے پھرتے ہیں۔ گو القاعدہ اور طالبان کے وہ بڑے نام جو اس قتل کی سازش میں براہ راست اور بالواسطہ شریک تھے، وہ سب ایک ایک کر کے امریکی ڈرون حملوں میں دوسرے جہان پہنچ چکے ہیں، مگر اب بھی کئی سہولت کاروں کی جان بخشی کر کے انہیں بچا لیا گیا ہے۔ ریاست کے وہ اہلکار جن کی غفلت، لاپرواہی، تکبر اور شاید نفرت و سازش سے اس قتل میں پوری طرح شریک تھے، ان پر نہ مقدمے چلے، نہ انہیں کبھی تھانے کچہری بلایا گیا، اور وہ اتنے طاقتور و گھمنڈی ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ادارے اقوام متحدہ کی طرف سے قائم کردہ کمیشن میں بھی اعلانیہ طور پر پیش ہونے سے انکار کر گئے، اور جو عمال، جو افسر پیش بھی ہوئے، انہوں نے اقوام متحدہ کمیشن کو حقیر اور ناکارہ جانتے ہوئے نہ صرف ان کی بے عزتی کی بلکہ ان سے بدتمیزی بھی کی، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں ابھی تک زندہ، معزز اور بااثر ہے۔ نہ کوئی انہیں ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ ہی قتل کی سازش کے حوالے سے ان سے کوئی سوال و جواب کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کمیشن کے سربراہ ہیرالڈو منوزو نے اس قتل کی تحقیق و تفتیش پر مبنی اپنی تاثرتی کتاب کا نام گیٹنگ اوے ود مرڈر رکھا، جس کا اردو میں مطلب ہے قتل کر کے بچ جانے والے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ پر یادوں کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ 1986 میں ان کی لاہور آمد سے لے کر 2007 تک، ان کی شہادت تک، ان سے ہونے والی ملاقاتوں، انٹرویوز، راز دروں کہانیوں اور ان سے لڑائیوں اور ان کی بے پایاں شفقت، یہ سب ذہن میں محفوظ ہے۔ محترمہ کے قدر ناحق پر اس عاجز نے 3.5 سال تحقیق و تفتیش پر مبنی کتاب قاتل کون لکھی، جس میں ان کے ظاہری اور چھپے قاتلوں کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ ان میں سے ہر ایک کے کردار پر سائنسی اور غیر جانبدارانہ تجزیہ بھی کیا گیا۔ محترمہ کی 72ویں سالگرہ پر آج میں کچھ چھپے کرداروں کو سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ آج کی ذمہ دار اور طاقتور ریاست ان ملزموں اور مجرموں کا نہ صرف ٹرائل کرے بلکہ ریاست خود مدعی بن کر گواہیاں پیش کرے، تاکہ آئندہ سے ریاست اور دہشت کے نام پر خون ناحق بہنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ اگر یہ مقدمات نہیں چلتے اور ریاست خود مدعی بن کر نہیں بنتی تو پھر خون ناحق کا سلسلہ نہ رکے گا، نہ ریاستی دہشت گردی ختم ہوگی، اور نہ ہی بین الاقوامی داغ مٹے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ریاستی سرپرستی کی جاتی ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب قومی اسمبلی وجود میں آئی تو اس وقت کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے پارلیمان سے متفقہ قرارداد کے ذریعے محترمہ کی شہادت کی تفتیش اقوام متحدہ سے کروانے کا مطالبہ کیا۔ اس سے پہلے لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کی تشویش بھی اقوام متحدہ کر چکا تھا۔ اقوام متحدہ کمیشن نے پاکستان اور بیرون ملک کے قتل کی مکمل تحقیق کی۔ بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے دنیا کے سب سے مشہور تفتیشی ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے فرانزک شواہد کی بنا پر سائنسی تحقیق کی۔ اقوام متحدہ نے بڑی محنت سے تیار شدہ رپورٹ کا اعلان کر دیا۔
صدر زرداری نے ابتدائی طور پر اس رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کمیشن رپورٹ میں جہاں طالبان اور القاعدہ کے ناموں کی نشاندہی کی گئی تھی، وہاں ایک میجر جنرل سمیت فوجی اہلکاروں اور ایک DIG سمیت پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات چلانے کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ جب فوج اور پولیس کے حاضر سروس اہلکاروں کے نام سامنے آئے تو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس وقت گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا دور تھا، میمو گیٹ آنے والا تھا۔ جنرل کیانی سر شام باوردی جرنیلوں کے ہمراہ ایوان صدر پہنچے، صدر زرداری پر دباؤ ڈالا یا انہیں قائل کیا، مگر کہا یہی ہوگا کہ اگر اقوام متحدہ کمیشن کے تحت حاضر سروس افسروں پر مقدمات چلے تو فوج بدنام ہوگی، پاکستان ناکام ریاست ثابت ہوگا۔ صدر زرداری نے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا دل ہی دل میں نعرہ لگایا ہوگا اور سب کے جرائم معاف کرتے ہوئے اقوام متحدہ کمیشن کو خط لکھ ڈالا کہ آپ کی رپورٹ پر ریاست پاکستان کو شدید تحفظات ہیں، اس لیے اس رپورٹ پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ یوں جنرل کیانی سب ملزموں اور مجرموں کے مدعی بن کر باہمراہ لاؤ لشکر آئے اور سب کے لیے اجتماعی معافی لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد سے وہ تحقیق و تفتیش سرد خانے میں ہے۔ کون ہے یہ جو یہ پوچھے کہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل ندیم اعجاز کمیشن کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوئے؟ کون جانے کہ DIG سعود اقوام متحدہ کمیشن سے کیوں الجھے تھے؟ کون بتائے کہ اقوام متحدہ کمیشن کے اراکین پر فوجی پہرا اور جاسوسی کا ذمہ دار کون تھا؟ کیسے پتہ چلے کہ روگ ریاست کی طرف دھکیلنے والے ریاستی کردار کون تھے؟ بے نظیر بھٹو پر فائر کرنے والا سعید عرف بلال تو وہیں ہلاک ہو گیا، اسے وہاں لانے والے حسنین اور رفاقت جیل میں ہیں، وہ دو مشکوک افراد جو کسی ایجنسی اور طالبان کے مشترکہ ایجنٹ تھے، نصر اللہ عرف احمد اور قاری نادر عرف اسماعیل، پراسرار فوجی مقابلے میں مارے گئے۔ بیت اللہ محسود، مصطفیٰ ابو یزید جس کا اصل نام سعید المصری تھا، اور ایمن الظواہری امریکی ڈرون حملوں میں قتل ہوئے۔ براہ راست ملوث لوگ تو مارے گئے، بالواسطہ لوگ ریاست پاکستان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا کھلا مقدمہ چلنا چاہیے اور انہیں سامنے آ کر مقابلہ کرنا چاہیے اگر وہ واقعی بے گناہ ہیں، وگرنہ قتل کی معافی نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ یہ معاملات کسی طرح ہیلو، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے رہنما عارف خان صاحب تشریف لائے ہیں، رانا افتخار صاحب ہیں، سریہ بھٹی صاحبہ ہیں، نصیر احمد صاحب ہیں، حمیرہ شاہ صاحبہ، ساجدہ میر صاحبہ، راشد ملک صاحب ہیں، توصیف شاہ صاحب، اختر شاہ صاحب، رانا پرویز صاحب، رضوان صاحب، نبیل نصیر صاحب، مختار نظامی صاحب، یعقوب چینا صاحب جو اپنا جاوید اختر صاحب کے ساتھ جیل میں رہے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے پیارے بھائی اپنا عفنان بٹ صاحب بیمار ہیں، میاں منیر صاحب آج ہمارے میں نہیں ہیں، ان کے بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اب میں آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب عارف خان صاحب ایک بار تشریف لے آئیں، آپ اپنا مختصر خطاب آ جائیں، کوئی بات نہیں، آ جائیں عارف خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 72ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے. انہوں نے یہاں پر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انہوں نے جدوجہد کی. پاکستان کے بدترین آمر ضیاءاللہ کی آمریت کے خلاف. اس کے بعد انہوں نے جنرل مشرف کی آمریت کے خلاف انہوں نے اسٹرگل کی. یہاں پر سازشوں کے ان کے آگے جال بچھائے گئے اور 2 مرتبہ ان کی حکومت کو توڑا گیا. یہاں پر کیونکہ یہاں پر جب 72 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر 70 کا الیکشن جیت کر انہوں نے گورنمنٹ یہاں پر لی تو اس ملک میں نہ آئین تھا نہ کوئی قانون تھا یہاں پر. کیونکہ یہاں پر مسلسل یہاں پہ مارشل لا آتے رہے. 56 کا آئین یہاں پر 31 ماہ چلا. اس کے بعد ایوب خان کا مارشل لا آیا. اس کے بعد اس کو 62 کا آئین بنایا, وہ 44 ماہ چلا. اس کے بعد پھر یہاں پہ جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا آیا ملک میں. اس طرح جمہوریت کو سبوٹاژ کیا گیا اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی کارنامہ ہے. ورکروں کی جدوجہد ہے, پارٹی لیڈر کی قربانی ہے کہ آج ملک میں جمہوریت جو چل رہی ہے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں میں اس وجہ سے یہاں پہ جمہوریت چل رہی ہے. اسی کے میں اجازت چاہوں گا. خدا. اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خالد صاحب کیک لے آئیں, کیک لے آئیں. اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عظیم باپ کے عظیم بیٹے اور کارکنوں کے دل کی دھڑکن علی بدر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. بھرپور تالیاں علی بدر صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسٹیج پہ بیٹھے قائدین, ہمارے آئے ہوئے سینیٹر مسرور احسن صاحب, آج کے تقریب کے میزبان جناب جاوید اختر صاحب, آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور تمام پارٹی کے بزرگوں کو, ماؤں بہنوں کو یہاں پہ بلایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ کے حوالے سے آپ نے اس کٹ کا انعقاد کیا. دیکھیں وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں, اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے سالہ سال شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جد و جہد کی. اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہیں, سہیل ملک صاحب بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت جد و جہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو ہے سالہ سال گزارے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کے ساتھ یہ بھی اعزاز رکھتی تھی کہ وہ مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. اور دنیا کی تاریخ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب 10 اپریل 1986 کو پاکستان آئیں تو دنیا کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کا جو سب سے بڑا استقبال تھا وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہوا. اور آج تک اس استقبال کا ریکارڈ آج تک کسی بھی سیاسی شخصیت نے اس کو ریکارڈ کو ختم نہیں کر سکا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے. ہمیں اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پارٹی کو منظم کریں, پارٹی کی تنظیم سازی کریں, پارٹی کو لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے چلیں
اور یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو دی ہوئی ٹریڈیشنز ہیں، جو لیسنز ہیں، اس کو فالو کریں، وہ چاہے موجودہ تنظیمیں ہیں یا آنے والی تنظیمیں ہیں۔ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو فالو کرے گا، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرے گا، وہی کامیاب ہو سکے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بہت سارے لیڈر آئے ہیں جو کہ پارٹی عہدیدار بنتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکے۔ جو ہو سکے وہ کیوں ہو سکے اس کے اوپر سوچے، اور جو نہیں ہو سکے وہ سوچے کہ یہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، اور کن لوگوں نے پارٹی کی تنظیموں کے اندر آ کے گروپنگ کر کے جو ہے وہ ایک تقسیم ڈالی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ایک گنتی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں آج رہ گئے ہیں، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں، کیونکہ پارٹی کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں، وہ عزت۔ اور اگر تنظیمیں عزت بھی نہیں دیں گی تو کیا ملے گا لوگوں کو؟ اس لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں، تنظیم سازی ہے یا تنظیمی عہدیدار جو بنے، وہ لوگوں کو عزت دیں، لوگوں کو موقع دیں اور نئے لوگوں کو موقع دیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بھٹو صاحب کی جو فلسفی ہے، اس کو جب آپ فالو کریں گے تبھی آپ آگے چل سکیں گے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر پاکستان کو فورن ریلیشنز کے اندر یا ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑے، تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نظریہ، بی بی شہید کی دی ہوئی ٹریننگ اور فلسفی کے اوپر جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑے ہیں۔ کتنی بڑی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتا، یہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی تھے جو پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے تھے اور جیت سکتے تھے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ سمجھا کہ بلاول صاحب ہی بیسٹ پرسن ہیں، انہی کو نومینیٹ کیا جائے ڈپلومیٹک مشن کے حوالے سے جو پاکستان کا مقدمہ جا کے لڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس چیز کو اپنی سٹرینتھ بنانا چاہیے۔ بلاول صاحب جو مقدمہ اور پاکستان کی افواج جو آج بلاول صاحب ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر پاکستان کی افواج نے انڈیا کے اندر ایک جنگ میں شکست دی ہے، اس کے پیچھے دو ہی وجوہات ہیں۔ ایک بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پاکستان کو دیا ہوا نیوکلیئر ایٹمی ٹیکنالوجی، جس کی وجہ سے پاکستان آج ایٹمی جو قوت رکھتا ہے، اور دوسرا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دی ہوئی میزائل ٹیکنالوجی۔ انہی میزائلوں کی وجہ سے آپ نے انڈیا کا ڈیفنس سسٹم آج تباہ و برباد کر دیا، اور آج پاکستان کی افواج جس بہادری کے ساتھ بارڈر پہ کھڑی ہمارا دفاع کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ان بہادر سپوتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جو بارڈر پہ بیٹھ کے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ اور ہم سب بیٹھ کے بڑے اطمینان کے ساتھ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پاکستان کی افواج کو بھی سلام ہے، بی بی شہید کی دی ہوئی میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے، بھٹو صاحب کی دی ہوئی ایٹمی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی فخر سے سر بلند کر کے عوام کے اندر ہے۔ ہمیں اس چیز کو مزید نئی جنریشن کو باور کرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے مزید اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کر سکیں۔ آج بی بی شہید کے لیے ہم نے یہ جو انعقاد کیا ہے برتھ ڈے کا، جاوید اختر صاحب نے یہ فنکشن رکھا ہے، سب لوگوں کو بلایا۔ اصل بات یہی ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو بتایا جائے۔ بہت ساری چیزیں میں نے بچپن سے جب بی بی پاکستان آئی 1986 سے لے کے 2007 تک وقتاً فوقتاً آن اینڈ آف مختلف جگہ پہ بہت ساری ملاقاتیں کی، بات چیت کی، تو بہت سارے ایسے لوگ جو آج بی بی شہید کو کبھی ملے نہیں، ان کو کبھی موقع نہیں ملا تھا، اور وہ اب ہماری پارٹی میں ہیں اور وہ بات سننا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بی بی شہید سے کبھی مل نہیں سکے۔ ان کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، سبق ہے، ایسی باتیں ہیں، بی بی کے ایکسپیرینس ہیں، تجربہ ہے جو ان کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے ابھی وہ ٹائم نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے مزید کوئی ایک علیحدہ سیشن
रखना पड़ेगा कि उनको बताया जाए कि बीबी की क्या स्ट्रगल थी, किस तरह उसने 2 डिक्टेटरशिप जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जदोजहद करके पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत को मुस्तहकम किया। और पाकिस्तान के अंदर जिस टाइम पे जमहूरियत को की बहाली के लिए जनरल ज़िया के दौर में, मैं समझता हूँ मेरे वालिद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ 30 साल उन्होंने जदोजहद की। तो वो 30 साल का अरसा, और आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने 30 साल का अरसा बीबी शहीद के साथ गुजारा, उन सब के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बीबी से सीखी हुई चीज़ों को कैसे पार्टी के अंदर उसको मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल करना है, तजर्बे को फ़ायदा देना है लोगों को, और कैसे आगे लेके चलना है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं समझता हूँ कि हम एक दफ़ा फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए ढेर सारी, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ढेर सारी दुआएं हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा, याद करते रहेंगे और मामलात आगे चलते रहेंगे। नाराए भुट्टो, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। साहब बहुत शुक्रिया कि आपकी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन मोहतरमा की मोहब्बत से आप बैठे हुए हैं। साकिब भट्ट साहब बुला रहे हैं, शमसी साहब, वो किसी तारफ दे मुताज नहीं, बहुत जद्दोजहद है उन्हां दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਲਈ। इस मुल्क ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ भुट्टो ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ਦੇ वज़ीर आज़म ਦੇ प्रेजिडेंट रहे, PSF ਦੇ प्रेजिडेंट रहे। बेशुमार नौकरियां जड़ियां ने उन्होंने गरीब कारकुनां नूं बुला बुला के दित्तियां। मैं जिस तरह बोलते ने उस तरह कोई भी नहीं बोल सकता, बहुत घट बोलिया जाता किसी के सामने। सच गल नूं कहना बहुत मुश्किल है, और वो मुश्किलों नाल लड़ते हुए इत्थों तक पहुँचे ने। तो मैं गुजारिश करांगा सुहेल मलिक लई ते एक शेर कहांगा, हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदाओं का कहत पड़ेगा तो मलिक साहब आप ही बोलेंगे। सुहेल मलिक साहब के लिए भरपूर तालियां। जनाब, कराची से आए हुए हमारे मेहमान, हमारे सियासी उस्ताद, आप कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान के सियासी उस्ताद मसरूर एहसन साहब, इस तकरीब का जो इनकाद किया है जनाब जवेद अख्तर साहब, नरगस खान साहबा, मशकूर सिद्दीकी साहब, आरिफ खान साहब, खालिद चौधरी साहब, वाजिद शाह साहब, अंजम भट्ट साहब, तनवीर भट्ट साहब, शमसी साहब, जुएन भट्टी साहब, आरिफ ज़फ़र साहब, मिर्ज़ा दरीस साहब, नसीर साहब, जिस किसी दोस्त का नाम अगर रह जाए तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है। मेरी बहनें बैठी हैं, कई बुज़ुर्ग भी बैठे हैं हमारे साथ स्ट्रगल करते करते, हमारी बहनें माएँ। तसीफ साहब बैठे हैं, राना औरंगज़ेब साहब बैठे हैं। मुझसे पहले सुहेल वरैद साहब ने बीबी शहीद के मर्डर के बारे में, उन कुफ्तों के बारे में जो मोहतरमा के पीछे थी, चाहे वो दहशतगर्द हों, चाहे वो तालिबान की शक्ल में हो, चाहे वो मुलायत की शक्ल में हो, चाहे वो रुजत पसंद की शक्ल में हो, उन्होंने रोशनी डाली तफसील से। और मुझसे पहले अली बदर साहब ने पार्टी की तंजीमों के हवाले से और तंजीमी सूरत-ए-हाल पर भी बात की। सबसे पहले मैं इस सेमिनार को मुनक्कद करने पर अपने दोस्त
جوید اختر، وہ بھی کسی قربانی کے مطابق بڑیاں قربانیاں دی ہیں. میں انہیں اور ان کے بھائی اور دوست ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا نام بھول گیا ورنہ میری کلاس ہو جانی تھی. منشا پرنس صاحب، وکاس منشا صاحب، ان کے چھوٹے جو نوجوان تیار کیا ہے پوتا شمسی صاحب، اور میرے قابل احترام ورکر پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. آج شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ کا انعقاد کیا ہے. پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شہید جمہوریت کی کیک کاٹے گئے اور ان کی خدمات پر، ان کی آئیڈیالوجی پہ، ان کے فلسفے پہ، ان کی فکر پہ بات چیت ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد 30 نومبر 1967 کو لاہور کے اندر ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں رکھی گئی. جب تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسک ڈاکومنٹس تھا جس میں کہا گیا سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور سب سے بڑی بات انہوں نے جو کی، اس نے کہا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ اس ملک کے اندر بسنے والا مزدور ہو، کسان ہو، غریب ہو، مظلوم ہو، ریڑھی والا ہو، پھیڑی والا ہو، اس ملک کی میری محنت کش بہنیں ہوں، اس ملک کا مزدور ہو، اس ملک کے غریب ہو، میری جنگ جو ہے اس ملک کے اتصالی نظام کے خلاف ہے، اور میری جنگ جو ہے وہ مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، محکوموں کے لیے، ریڑھی والے کے لیے، نوجوان کے لیے، طالب علموں کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو نے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ثابت کر دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے جگیرداروں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف، اتصالی قوتوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ثابت کیا وہ پاکستان کے غریب لوگوں کا حقیقی معنوں میں ساتھی تھا. یہ فلسفہ تھا جب پارٹی کی بنیاد پڑی ہے. اس فلسفے میں شہید بھٹو شہید ہو گئی. اس فلسفے میں بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی. اس کے لیے سوچ کے لیے مرتضیٰ بھٹو نہ رہا، بے نظیر بھٹو نہ رہی، شاہ نواز بھٹو نہ رہا. لاکھوں کی تعداد میں کارکنوں نے کوڑے کھائے، خود سوزیاں ہوئی، شاہی قلعے کاٹے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے صغیر میں اگر جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے کسی کی جدوجہد ہے وہ نہرو خاندان کی بھی نہیں ہے، وہ بھٹو خاندان کی ہے. ہمارے ساتھ وہ فوجی ڈکٹیٹر مقابلے میں آئے جو چاہتے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت کو ختم کر دیا جائے، آئین کو ختم کر دیا جائے، بنیادی حقوق ختم کر دیے جائیں، اور انہوں نے آمریت مسلط کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جھوٹا مقدمہ بنا کے انہیں شہید کر دیا گیا. بے نظیر بھٹو شہید چاہتی تھی کہ اس ملک کے اندر وہ جمہوریت کی جنگ لڑتے ہوئے اس ملک کے اندر اس ملک کی سالمیت کے لیے، غریبوں کے لیے انہوں نے طے کیا تھا اگر شہید بابا کو شہید کیا گیا ہے تو میں بھی تیار ہوں. اور دبئی کے اندر
बीबी ने तय किया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी और पाकिस्तान में जाकर मैं इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और दहशतगर्दों के खिलाफ, मुलायत के खिलाफ, रुजन पसंदों के खिलाफ, जो कुव्वतें हमारे खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ है, मेरी जान भी चली जाए, मैं पाकिस्तान में जाके इस मुल्क के गरीबों के लिए, उनके हकूक के लिए, पाकिस्तान की अवाम की क़यादत करते हुए फैसला किया मुझे मार दें लेकिन मैं पाकिस्तान जाऊंगी। और उन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए, आमरीत का मुकाबला करते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। आज के दिन मैं शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनकी जद्दोजहद पे, उनकी खिदमत पे, उनकी सियासी खिदमत पे, उनकी जमहूरी खिदमत पे, उन पे आनी खिदमत पे, बुनियादी हकूक के वाले से, गरीबों के हकूक के वाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, वक्त की कमी है कि आज उसका बेटा दुनिया में जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है, चाहे वो पानी का मसला है, चाहे वो मसला कोई भी इशू है जो हमारा दुश्मन हिंदुस्तान करना चाहता है, तो जुल्फ बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल सतह पे बेहतरीन तरीके से वो मुकदमा लड़ा और आज मैं उसे खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाल्लाह वक़्त आएगा, बातें होंगी। आसिफ जरदारी ने जिस तरह ठप्पे का नारा लगाया, NFC वार्ड दिया, पार्लियामेंट को तमाम अख्तियारात दिए, टिंजा 2B को ख़त्म किया, तो मेरे भाई की मैं खिदमत भुट्टो साहब की, बीबी की, पार्टी की, जरदारी की बोलूँ तो ये कई दिन गुजर जाएंगे। ये तारीख है, हिस्ट्री है, इसके मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है। कोई ज़ियाउल हक की शक्ल में आया, कोई मुशर्रफ की शक्ल में आया, कोई ज़ियाउल हक की बाकियात हमारे साथ लड़ने आए कि हम जमहूरियत को ख़त्म करेंगे, लेकिन उनके अज़ाइम खाक में मिल गए। ना ज़ियाउल हक रहा, ना मुशर्रफ रहा, ना उसकी बाकियात रही, तो आज भी हिस्ट्री में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा है, बेनज़ीर जिंदा है, मुर्तज़ा भुट्टो जिंदा है, आज भी शाहनवाज भुट्टो जिंदा है। और सबसे बढ़कर जो कुर्बानी है बेगम नुसरत भुट्टो की है। हमारी उस मां ने जब बहाली जमहूरियत की बुनियाद रखी गई है मार्डी की, तो उस वक़्त बेगम नुसरत भुट्टो ने क़यादत की। पहला इजलास महमूद अली कसूरी के घर में हुआ, वहाँ पे लाठी चार्ज हो गया। बेशुमार दोस्त यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो ने इस मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक बाकियत का, जमहूरियत की बका का डट कर मुकाबला किया। लाठियाँ खाई कि कदावी स्टेडियम में बेगम नुसरत भुट्टो पे लाठियाँ बरसाई गई। तो मेरे दोस्तों, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है, ये फ़लसफ़ा है, ये फ़िक्र है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा, वो इस मुल्क के गरीब लोगों की खिदमत करना है, मुल्क की खिदमत करना है, जमहूरियत की खिदमत करना है। इस मुल्क के अंदर 900 रुपयों से दौलत को छीन कर गरीबों में तकसीम करना है कि आज 45% गरीब लोग गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आखिर पर मैं मेरे भाई जिन्होंने खुद बड़ी जेलें काटी हैं, खुद बड़ी सोहरतें बर्दाश्त की हैं, मसरूर एहसन साहब भी आपसे बात करेंगे। बहरहाल मैं आखिर पर अली बदर एक बात करके गया है,
हमारे लिए होते कोई माइनर चीजें नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में ओहदा नहीं मांगा, मुझे ओहदा मिला है। ओहदा भी मुझे बेनज़ीर ने दिया है। हमने कभी ओहदे नहीं मांगे, मैंने जिंदगी में ओहदा नहीं मांगा। मुझे ये फख्र है कि बेनज़ीर भुट्टो जब मेरे पे नवाज शरीफ रजीम ने तशद्दुद करवाया था, मुझे अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी, तो बेनज़ीर भुट्टो मेरी खबर लेने आई, उनकी आंखों में आंसू थे और असेंबली के फ्लोर पे जाकर मेरे उत्ते बेनज़ीर भुट्टो बोली। 93 में बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी, पूरे पाकिस्तान का यौम तसीस लाहौर में हुआ, उसने एक ही नाम लिया था, वो सुहेल मलिक का नाम लिया था। मुझे फख्र है, मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, हर चीज़ें देखी हैं, लेकिन तंजीम को बेहतर कर लो, जरदारी को धोखा ना दो, बिलावल को धोखा ना दो। आपकी पार्टी ना मजदूरों में, ना किसानों में, ना नौजवानों में, ना तालिब इल्मों में, ना वकलाओं में। एक वक्त वो था कि जब मैं PSF में था तो पूरे पाकिस्तान के तालिब इल्म नौजवान पार्टी की क़यादत में मुत्तहिद होते थे। कहाँ के हैं जुनैद अख्तर साहब? PSF, नौजवान, तालिब इल्म, ना धोखा दो, ना धोखा दो, हमें उर्दू की जरूरत नहीं है। पार्टी की तंजीमों को ठीक करो। मसरूर एहसन साहब, इतनी बड़ी कुर्बानी कि खंभा खड़ा कर दो तो वोट पड़ जाते थे पीपल्स पार्टी को। आज पीपल्स इतनी बड़ी पार्टी का असर क्या हुआ है? ज़ियाउल हक ने नहीं ख़त्म की, मुशर्रफ ने ख़त्म नहीं की, इस पार्टी को हमने ही ख़त्म कर दिया। जब वर्कर को इज्जत नहीं मिलेगी, जब जुल्फ़िकार भुट्टो के फलसफे की बात नहीं की जाएगी, जब अवाम के इशूज की बात नहीं की जाएगी, गुर्बत और फ्रांस की बात नहीं की जाएगी, तो पार्टी नहीं बन सकती। ये फोटो सेशन करवाने बंद करो। अवाम में जाना है तो यूनियन काउंसिल की सतह पे तंजीमें बनाओ, ग्रास रूट्स में तंजीमें बनाओ, यूनिवर्सिटियों में तंजीमें बनाओ, मजदूरों की फैक्ट्रियों में तंजीमें बनाओ। फिर ताकत बनेगी, फिर ताकत बनेगी तो आप इख्तिदार आपके पास होगा। आप नहीं करते काम, आपके पास कुछ नहीं है, तो इस वाले से ये बातें फिर होंगी। आखिर पर मैं हमारी जद्दोजहद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फलसफा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फिक्र, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा, जमहूरियत का फलसफा, आइन का फलसफा, बुनियादी हकूक़ का फलसफा, गरीबों के हकूक़ का फलसफा, जमहूरियत की बका के लिए, मुल्क की सामने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, महकूमों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फलसफा, बेनज़ीर का फलसफा बिलावल भुट्टो की क़यादत में, आसिफ ज़रदारी की क़यादत में पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। जद्दोजहद जारी रहेगी, जारी रहेगी। इस मुल्क का नेक्स्ट वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा, बिलावल भुट्टो होगा, बिलावल भुट्टो होगा। पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मलक नबील नसीर साहब सेक्रेटरी इतलात हैं, आतफ खोखर साहब डिप्टी सेक्रेटरी इतलात हैं, नदीम अहमद संधू साहब हैं, हसन साहब हैं, सोनो मुझे नज़र आ रहा है, रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप बैठे हुए हैं। तो मैं अब आदल अपने महबूब लीडर, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अरसे से सुन रही हैं और हमारे कराची से आए हुए मेहमान हमारे तबके से हैं। इन्होंने भुट्टो से लेकर आज तक अपनी जद्दोजहद को कंटिन्यू रखा है। हम इनको खराज अकीदत पेश करते हैं कि आज इनका बहुत बड़ा, आज यहाँ आना जो है ना, आज प्रेसिडेंट हाउस में 5:30 बजे इन्हें दावत दी गई थी
वहाँ केक काटने की, लेकिन ये उन्हें रिक्वेस्ट करके हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और इतनी उम्र रसीदा होने के बावजूद आज भी ये हमारे यंगस्टर हैं। इनके लिए एक शेर है कि ज़माना मोतरफ है हमारी इस्तकामत का, ना हमने रास्ता बदला ना हमने काफ़िला बदला। मेरी मुराद मसरूर एहसन साहब से है, उससे पहले जावेद अख्तर साहब हैं, वो आज की महफिल के रुए रवां हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो आएँ और अपने मेहमान खुसूसी को खुद दावत दें। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि कमी महसूस कर रहा हूँ कुछ बंदों की। हमारे दोस्त मियां मुनीर साहब आज हम में नहीं हैं। आज वो होते तो वो भी हमारे साथ बैठे होते। उनके भांजे अनवर भट्टी साहब उनकी जगह आए हैं और अल्लाह ताला इनको भी अपना जदोजहद मज़ीद करने की, उनके राह पे चलने की तौफीक दे। और इसके अलावा हमारे दो दोस्त अफनान भट्ट और औरंगज़ेब बरकी बीमार हैं, उनको भी अल्लाह ताला सेहत दे। तो बात ये है कि मेरे दोस्त जदोजहद के साथी, जेलों के साथी मसरूर हसन साहब, इनका तल्लक लाहौर से बहुत बड़ी इनकी वाबस्तगी, बड़ी यादें हैं। और मैं अपना जाहिद मलिक साहब हैं, हमारे लंदन से आए हैं। ये भी झूठे बम केस में जेल में कई साल उन्होंने गुजारे थे। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि मसरूर हसन साहब की लाहौर से बहुत ज़्यादा वाबस्ता है। जब भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया तो उस वक़्त भुट्टो साहब की शहादत के बाद एक मीटिंग हुई सेंट्रल कमेटी की। उसमें कुछ साजिशी लोग थे जो कहते थे कि भुट्टो ख़ानदान को पार्टी से अलग कर दो, भुट्टो साहब की जो बेगम साहबा को एलिमिनेट कर दो पार्टी से, बीबी को एलिमिनेट कर दो। तो वो एक बड़ी साजिश चली थी जो कि उस वक़्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने चलाई थी। लेकिन उसको नाकाम करने के लिए मसरूर हसन साहब हमारे साथ है लाहौर में। याद है मसरूर साहब? तो हम उस मीटिंग के बाहर खड़े हो गए। हमने कहा यहाँ से जो भुट्टो ख़ानदान के ख़िलाफ़ साजिश करेगा हम यहाँ से उसको निकलने नहीं देंगे। हमारा एक दोस्त मंजर आलम भी था हमारे साथ, वो आज दुनिया में नहीं है। उसकी बेचारे की डेड बॉडी ही नहीं मिली। वो हकीम सईद हमदर्द वाले उनके भांजे थे। तो बड़ी यादें हैं, बड़ी बातें हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र है हमारी लीडर पे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे। अमेरिका में मैं आज बता रहा था किसी को कि मेरी बात हुई एक कांग्रेस मैन से, तो मेरा तारफ़ हुआ। तो मैंने कहा मेरा तल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। उन्होंने कहा मैं नहीं किसी पार्टी को जानता पाकिस्तान में। मैं कहा मेरी चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। उन्होंने कहा हाँ उनको मैं जानता हूँ, वो बड़ी बहादुर थी, वो बड़ी स्मार्ट थी, बड़ी बोल्ड औरत थी, वो इंटेलिजेंट औरत थी। तो मैं उसको वो सिर्फ उसको ही जानता हूँ पाकिस्तान में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस वक्त ये बात सुन के कि हमारी लीडर की पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त है। और वो बंदा जो कांग्रेस मैन है वो कहता है मैं किसी को नहीं जानता पाकिस्तान में, कोई पार्टी को नहीं जानता, और सिर्फ वो हमारी लीडर को जानता है। तो ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को ही जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है, आज जिनका उनका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। तो बात ये है कि मसरूर साहब ये इधर शाही किले के मेहमान भी रहे हमारे साथ, ये जेल में भी कोल्ड लखपत में रहे। इनकी यहाँ लाहौर में इनकी बड़ी जब बुरे हालात थे ये कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार में।
بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہو چکی اور میں بھی بہت کرنا چاہتا تھا بات، لیکن اتنا وقت ہو گیا ہے۔ سالگرہ بے نظیر صاحبہ کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مختصر 2-4 جملے بات کر کے چیز کو ختم کر دیا جائے پھر۔ لیکن میری لاہور سے بڑی وابستگی ہے اور میں خاص طور پر، میری کوئی یہ ذمہ داری نہیں تھی، میں پارٹی کے ایک ورکر کی حیثیت سے لاہور کو دیکھنے آیا کہ میرا ورکر وہاں کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کو اگر کسی سے کوئی امید ہے تو وہ کارکنوں سے ہے، اور کارکن کیا چاہتا ہے؟ کارکن صرف عزت چاہتا ہے۔ کارکن کے لیے حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا ہے، کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ان چیزوں کی فکر نہ کریں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے انڈیویجولی بھی بات کی، سنی، بہت خلیج ہے، لیکن یہ خلیج جب ہی ہوتی ہے جب بے عملی ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم میں بھی غلطی ہے، ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جب بھٹو صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ طاقت کا سرچشمہ کوئی جاگیردار ہے، طاقت کا سرچشمہ کوئی سرمایہ دار ہے۔ بھٹو صاحب نے تو کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام اس ملک میں 98% ہے، اور عوام وہ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور محنت کے بعد اس کی اجرت ان کو ملتی ہے۔ اور وہ جو 2% لوگ ہیں، اس 98% لوگوں کو جو محنت کرتے ہیں، اپنی محنت کو بیچتے ہیں اور بیچ کے اجرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ 2% لوگ استحصال کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ اسی لیے استحصال کرتے ہیں کہ ہم ڈس آرگنائز ہیں، ہم منظم نہیں ہیں۔ میری ضرورت ہے پیپلز پارٹی، آپ کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی ہی اس ملک کی ایک ایسی پارٹی ہے کہ رنگ، نسل، مذہب، زبان، کوئی پیپلز پارٹی میں یہ بات نہیں ہے۔ ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر مذہب کا انسان ہمارے ساتھ ہے، اور پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس کے گھر کے خاندان کے گھر کے صحن میں 4 لاشیں پڑی ہیں۔ میرے گھر میں 4 لاشیں پڑی ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ نہیں، ہم یہ طے کریں کہ ہم ان لاشوں کا انتقام کیسے لیں گے، اور اس کا طریقہ کار محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، بھٹو شہید نے کیا بتایا تھا، اس کے مطابق ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھیں۔ منزل ہمیں ملے گی، منزل آپ ہی کی ہوگی۔ سب باتیں کرتے ہیں نا، پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنے عرصے سے نہیں آئی ہے، اور پیپلز پارٹی کو تو ایک سازش کے تحت پنجاب میں دور رکھا گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو یہاں کے مزدوروں کی، کسانوں کی پارٹی تھی، اور آج پیپلز پارٹی کو جب دور رکھا گیا ہے تو پنجاب کا کسان رو رہا ہے۔ ابھی گندم ویسے نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ آپ مزدوروں کی ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ کرتے ہیں۔ آپ جب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ میٹنگ میں بیٹھے تھے 88 میں، حکومت آئی۔ جب حکومت آئی تو ہمارے سارے سندھ کے ایم پی اے سب ڈسٹرکٹ کی تنظیم کے عہدیدار بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں، اس سے پہلے محمد خان جنیجو کی حکومت تھی، وزیر اعظم وہ تھے۔ وہ تقریباً 10,000 نوکریاں سندھ میں تقسیم کر کے چلے گئے۔ تو ہم سب لوگوں نے کہا
ہم بھی شامل تھے. ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحبہ ایسا کریں کہ ہم ان کو نکال دیتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھرتی کر دیں. ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو روزگار دے نہیں سکتے تو تم کسی کا روزگار چھین بھی نہیں سکتے, اور اگر نہیں چھین سکتے ہو اور دے نہیں سکتے ہو تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم روزگار کے ذرائع پیدا کرو, اور جب ذرائع پیدا ہوں گے تو پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اور جتنی بھی عوامی اسکیمیں یا عام آدمی کی اسکیمیں بنی ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بنائی ہے, چاہے وہ مزدوروں کے قوانین ہو, چاہے وہ کسانوں کی سہولت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, وہ سب بے نظیر صاحبہ نے یا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنایا. آج اولڈ ایج بینیفٹ کے لوگ بھی شور کرتے ہیں بیچارے. 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اولڈ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ اسکیم شروع کی تھی, ایک ایکٹ بنایا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ آجر اور اجیر اپنی ماہانہ تنخواہ میں سے اگر مزدور 0.5% دیتا ہے تو 5% سرمایہ دار دے گا, اور اتنی ہی سبسڈی حکومت دے گی, اور اتنی ہی سبسڈی دینے کے بعد جب وہ 60 سال کی عمر میں جائے گا تو اس کے جو پیسے جمع ہوں گے اس کے مطابق اس کو پینشن ملے گی. ابھی وہ ختم ہو گیا ہے. جو 1976 میں تھا قانون ختم کر دیا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو, ہمیں چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات کرنے کی بہت باتیں ہیں, آتے رہیں گے, ملتے رہیں گے, رابطہ رہے گا اور ہم ساری چیزیں کریں گے. لیکن فی الحال آج محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, تاکہ بلاول بھٹو صاحب بھی یہ سمجھیں کہ لاہور بھی ہمارا جاگا ہوا ہے. صرف یہی نہیں ہو رہی, اور بھی مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی کیک کاٹے جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ سب مل کے کیک کاٹیں تو ایک بہت بڑی تقریب ہو سکتی ہے. تو دیکھیں وہ کتنا دورہ کر کے آئے, کل کراچی میں بھی تھا, اتنا بڑا استقبال ہوا ان کا. انہوں نے ساری دنیا میں پاکستان کا بیانیہ پیش کیا اور یہ بتایا, اور نئے سرے سے کشمیر کو انہوں نے زندہ کیا. ابھی ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے, اور انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا تھا یہ طالبان, یہ فلاں اور فلاں سب یہیں سے ہوتے ہیں. ابھی سلامتی کونسل میں ہمیں وائس پریزیڈنٹ کا اس کورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے, تو ہم اگر دہشت گرد ہوتے تو ہمیں جج بنا دیا جاتا. نہیں, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہی کارنامہ تھا. آصف علی زرداری صاحب ایک حکمت عملی کے تحت پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں, اور ان کی میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 2008 سے, ایک تو حکومت جب سے سنبھالی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب سے شہادت ہوئی, لوگ یہ سمجھ رہے تھے پارٹی ٹوٹ جائے گی, پارٹی ختم ہو جائے گی, لیکن انہوں نے پارٹی کو جوڑ کر رکھا, اور وہ ایک امانت تھی. اب وہ آہستہ آہستہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس شفٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب بھی پنجاب پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, وہ سوچتے ہیں, بات کر رہے ہیں. مشکلات ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں. دیکھیں ان کا مسئلہ اس وقت ایک اور ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ابھی انڈیا ان کے سر کی قیمت رکھتا ہے. بلاول کو ہم ایسے آزاد تو نہیں چھوڑیں گے, ہم 5ویں لاش تو اپنے سین میں نہیں لائیں گے. تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے, اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے خود متحد ہوں, دکھوں کو طاقت میں تبدیل کریں. انشاءاللہ فتح غریبوں کی ہوگی, فتح عوام کی ہوگی. شکریہ. جبار ناصر صاحب, یہ چونکہ پروگرام کارکنوں کا ہے تو اب کیک کی باری ہے, تو اس سے پہلے جبار ناصر صاحب آئیں 2 منٹ اپنا بتا دیں. جبار ناصر صاحب سے سنیں اور پھر کیک کاٹیں گے. مسرور احسن صاحب کے بعد مجھے ٹائم دینا ویسے تو گستاخی ہے, لیکن میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. مسرور بھائی بیٹھے ہیں, جاوید اختر صاحب امریکہ میں بیٹھ کے
मुझे देख रहे होते हैं कि जैला पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में या लाहौर में सेंट्रल पंजाब की तंजीम को नहीं पता कि कोई जैला यहाँ पे है। अंदाज़ा कर लें, जैले जालों को पहचानते हैं। ये जितने जैले बैठे हुए हैं मैं इनको जानता हूँ। इनकी आधी सदी से ज़्यादा ज़िंदगी है जो पीपल्स पार्टी के साथ गुजर गई, लेकिन मॉडल टाउन में लोगों को नहीं पता। ये बातें यहाँ पे करने वाली हैं। मैं मसरूर एहसन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, होता क्या है कि सिंध से हमें ये मॉडल टाउन का दफ्तर मिला है, लेके दिया है, जरदारी साहब ने खुद से लेके दिया, ठीक है। अब वहाँ पे इनके जाने की गुंजाइश नहीं है। ये हुक्का चिलम गरम करने वाले जो है ना, इनसे जान छुड़ाएं। ये जितने लोग बैठे हैं ना, जब इसको सेंट्रल पंजाब में बुलाया जाएगा ना, इनके साथ 50-100 लोग और भी जाएंगे। ये प्रेस क्लब के बाहर कोई मुजाहरा करना हो ना, 50 बंदे नहीं मिलते। आज जितने बंदे जवेद अख्तर साहब ने इकट्ठे किए हैं, ये हकीकी जियाले हैं, ये हकीकी जियाले हैं, लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। क़यादत को गौर करना होगा। सेंट्रल पंजाब में यही लोग पीपल्स पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी। नायला और उनकी दोस्त, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो शेख असलम साहब हैं और मेरे बड़े प्यारे भाई बैठे हुए हैं, जवेद साहब, शाहिद निज़ामी साहब, मुख्तार निज़ामी साहब, अमान साहब, मलक अवैस साहब, असलम।